سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں، لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دیں۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمے ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو پریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں، کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ میں جب پڑھتا تھا نا لاہور تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا کہ میں اپنی اسکول سے آ کر نا، اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں، نہ کوئی نوکر، تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہ لگانا، پھر سرانے کے نیچے رکھنا، پھر اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے، اور رات کو بالوں کے اوپر رومال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو جائے۔ کیونکہ میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کٹ بال، 2 فلم سٹاروں کا ہیئر کٹ چلا، ایک دلیپ کمار کا، ایک وحید مراد کا۔ تو عام جو تھے نا بال کاٹنے والے وہ 8 آنے لے کے بال کاٹ دیتے تھے، وحید مراد کٹ کے لیے 5 روپے لگتے تھے،
5 रुपए उस ज़माने में बहुत बड़ी दौलत थी, जब डॉलर 1 रुपए का था। $5 कितने हो गए हैं जी? 500 से ऊपर है अब। तो यूँ समझो कि 5 रुपए देकर वही मुराद कट बनता था। तो फिर मैं वो ऊपर रुमाल बांधता था कि सोते हुए मेरे बालों का हेयर स्टाइल ख़राब ना हो जाए। एक छोटा सा बच्चा है लेकिन अपने लिबास को कैसे हिफाजत कर रहा है, क्रीज ठीक कर रहा है, सराहने के नीचे रख रहा है और उसको साफ़ सुथरा रख रहा है। हम खाते हुए क्या करते हैं, आगे अगर कपड़े नए पहने हो तो आस्तीनें चढ़ा लेते हैं कि कहीं कोई शोरबा कुछ सालन इधर ना लग जाए, इधर ना लग जाए। मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरी बीवी कहती है आस्तीनें चढ़ाओ, आस्तीनें चढ़ाओ लग ना जाए। और आगे हम क्या करते हैं, तौलिया रखते हैं, नैपकिन रखते हैं, रुमाल रखते हैं। बड़े बड़े होटलों में जाओ तो पहले वो साथ रखा होता है कि कोई खाने का ज़र्रा गिरे, सालन का कोई कतरा गिरे तो आपके कपड़े ख़राब ना हों। हम कीचड़ में जा रहे हो तो हम अपने पाँव गंदे कर लेते हैं, कपड़े गंदे नहीं होने देते। अपने शलवार ऊपर कर लेते हैं, पतलून ऊपर कर लेते हैं, पाजामा ऊपर कर लेते हैं। तो जब कहीं से कोई आने लगे ऐसी नागवारियाँ तो अपने ऊपर ले लो, बीवी पे ना आने दो। हम कपड़ा बचाते हैं या पाँव बचाते हैं? कपड़ा बचाते हैं, शलवार ऊपर टांग लेते हैं, कुर्ते को यूँ समेट लेते हैं। तो जितना कीचड़ है हालात का, वाक़यात का, अखलाक का, वो कीचड़ अपने ऊपर ले लो, बीवी को बचा लो। और बीवी क्या करे, वो जितना कीचड़ है हालात का, वाक़यात का, नागवारियों का, अपने ऊपर ले ले, खामिद को बचा ले। लिबास का और क्या काम है, युवारी सौवातिकुम, ये तुम्हारे ऐब छुपाता है। तो मेरा काम क्या है, मैं बीवी की कमियां छुपाऊं, ढंडोरा ना पीटूं। बीवी का काम क्या है, खामिद की कमियां छुपाए, ढंडोरा ना पीटे। दूसरा काम क्या है लिबास का, वरीशा, लिबास मुझे खूबसूरत बनाता है। ये एक वाहिद रिश्ता है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। तो लिबास क्या करता है, ज़ेब व ज़ीनत। लिबास क्या करता है, ऐब छुपाता है। लिबास क्या करता है, खूबसूरत बनाता है। तो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है, बीवी खामिद के लिए, खामिद बीवी के लिए। किस तरह ये रिश्ता खूबसूरत बनेगा, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे अखलाक के साथ। अगर घर वालों के अखलाक अच्छे हों, वो बच्ची सास ससुर को माँ बाप बना ले, सास ससुर बच्ची को माँ बाप बना ले, खामिद बीवी को हथेली का छाला बना ले, बीवी खामिद को हथेली का छाला बना ले। मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर, सारी कायनात को नूर ईमान देने वाली हस्ती, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लुक में बना के खिला रहे। कमाल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो बड़ी बड़ी बोटियाँ होती थी ना, वो उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, रोटी का टुकड़ा उठाती। मेरे नबी वही बोटी उठाते जहाँ हज़रत आयशा ने नोचा होता था, वहीं दिखा के करते थे, उनकी मोहब्बत को लेने के लिए और हमें सिखाने के। हज़रत आयशा गिलास उठाती, वो बड़े बड़े होते थे, अब तो ये छोटे छोटे गिलास हैं। बुखल का ज़माना आ गया, पानी भी थोड़ा देते हमारे देहात का कल्चर था, अब तो मिट गया है, मेहमान ही कोई नहीं होते। जब कच्ची सड़कें होती थीं और ज़राए नहीं थे तो बहुत से मुसाफिर हमारे डेरों में आके रात गुजारते थे। हमारी पहचान वाले नहीं, अजनबी राहगीर, और कोई पहचान वाले भी, लेकिन जो भी थे, कोई अपने हैं, पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, मुसाफिर राहगीर हैं, उनको रात को खाने के बाद दूध पिलाना ये हमारी तहजीब थी कि जितने भी हैं देरे में, 15 हैं, 20 हैं, 1 है, जाओ भाई रोटी खा ली, हम दूध पिवाओ सारे हैं। वो जानवर बहुत ज़्यादा होते थे, खेती बाड़ी कम होती थी, दूध वाफिर होता था। वो गिलास इतने बड़े बड़े होते थे, 3-3 पाव का गिलास होता था। तो एक हमारे दादे के ज़माने का ना चाचा लाल सनपाल, वो आ गया देरे में, नौकर गया दूध पिलाने, तो गिलास को देख के नौकर से कहता, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसा क्या चाचा क्यों नहीं पीना? उसा क्या, 2 तू वध पीवा तो बेगैरत बना, ते 2 ते मेरा गुजारा नहीं जाता मैं नहीं पींदा। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गिलास उठाती और ये पिया, ये रखा।
میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے. یہ زندگی سکھائی ہے. یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے. یا حمیراء، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ کیا، میری جان قربان ہے آپ پر. عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے. ہاں معشوق سے اظہار عشق، ساری شاعری بھری پڑی. تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا، دیکھو لیلا لیلا لیلا، 4 شعر ہیں لیلا، ہر شعر میں لیلا. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِي جَنْدَلٌ وَالصَّفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْزَقَ إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَائِحُ. وہ بڑے زور شور سے لیلا 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے. لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب، موت. اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی ہے. ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے. بے الشموس الجانحات غواربا اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وقفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائب. عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں یوں کر کے پوچھ رہا ہو. بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. وہ تو ہل گئے، کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا. اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے. تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے ابا سے. ابوہا عائشہ کے ابا سے. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو. تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے. اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے. اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا. اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے. ہم تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے. الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے. تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کی تھیں، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی. آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا. حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا. زینہ بنا کے